قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ آیات وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تفصیلی آیات ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو فضول کام کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے گزر جاتے ہیں، شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان فضول کاموں میں پڑتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے نا، انصاف کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے گواہی پر۔ حدیث میں آتا ہے نا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو کسی بات کا دعویٰ کرے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ آپ اگر کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ گواہ پیش کریں، آپ 2 گواہ لے کر آ جائیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اس آدمی نے اس سے 5 لاکھ روپے قرض لیے تھے، یا اس نے اس سے 5 لاکھ کا مال خریدا تھا، یا کوئی بھی وہ بتا دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس آدمی نے اس کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں۔ 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر شریعت سامنے والے کو کہتی ہے کہ تم قسم کھا لو۔ اگر ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے میرے 5 لاکھ روپے دینے ہیں اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اور سامنے والا مان بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے نہیں دینے، تو پھر اس کا حل شریعت نے یہ بتایا کہ وہ قسم کھا لے۔ وہ قسم کھا کے کہہ دے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے 5 لاکھ روپے نہیں دینے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اپنا حق ثابت کرنے کا، وہ گواہی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے نا، طویل آیت، وہ اسی موضوع پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، ایک عرصے تک آپ نے اس سے کوئی پیمنٹ لینی ہے، دینی ہے، کوئی معاملہ، کوئی خریداری، فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو لکھ لیا کرو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ کام کرو تو گواہ بنا لیا کرو، کم از کم 2 لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو کہ میں یہ معاملہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے اس سے یہ چیز خریدی ہے، یا میں نے اس کو یہ چیز بیچی ہے، یا اس کی یہ چیز میرے پاس امانت رکھی ہے، یا میں نے اپنی یہ چیز اس کے پاس امانت رکھوائی ہے۔ تم 2 لوگ گواہ رہنا۔ انسان کی زندگی موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اگر دوستی ہے تو وہ دوستی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم نے کیا لکھنا، کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پر، کہتے ہیں نا لوگ۔ وہ 2 دوست آپس کی دوستی میں ایسے قریب ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم اپنا کوئی پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہو، کوئی بزنس اپنا بنانے جا رہے ہو، اس کو لکھ لو کہ بھائی اس میں میری اتنی انویسٹمنٹ ہے، تمہاری اتنی انویسٹمنٹ ہے، پروفٹ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، جو لاس ہے وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو لوگ اس کو دوستی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یار اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے مجھ پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت دوستی یاری کے چکر میں لکھتے نہیں ہیں، بعد میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار کوئی پیسے چھپا رہا ہے، کوئی فراڈ کر رہا ہے، کوئی دو نمبری کر رہا ہے، اب لکھت پڑھت کچھ نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن میں کچھ نہیں ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بزنس پارٹنرشپ میں شروع کیا، کسی ایک کے نام کر دیا اور ڈاکومنٹس میں بھی سب کچھ اسی کے نام کر دیا، بعد میں وہ کہتا بھئی تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں اس بزنس میں، آپ 1000 دلیلیں دیتے رہیں، 1000 قسمیں کھاتے رہیں، وہ کہاں مانے گا؟ آپ کیسے ثابت کریں گے اپنی بات؟ کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی کا انتقال ہوا تو ہم قبرستان گئے ان کی تدفین کے لیے۔ ابھی ان کی تدفین ہوئی نہیں تھی، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ جن کا انتقال ہوا انہوں نے میرے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، اور ابھی کچھ پتہ نہیں 10-15 دن پہلے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے تھے اور وہ مجھے دیے نہیں۔ ابھی قبرستان میں ان کی میت پڑی ہوئی ہے، ابھی تدفین ہوئی نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی لکھت پڑھت کی ہو، کوئی تمہارے پاس کوئی ٹرانزیکشن تم نے اس کو کی ہو، کوئی چیز ہے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیسے ثابت کرو گے اس کو؟ اس کا تو انتقال ہو گیا، یا اس کو چاہیے تھا کہ وہ لکھوا لیتا، یا تمہیں چاہیے تھا کہ تم لکھوا لیتے۔ اب اگر اس کے وارثوں کے پاس آپ جا کر کہیں گے کہ آپ کے بھائی نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھتیجے نے مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے تھے، پروف تو مانگیں گے نا، یا بغیر پروف لیے آپ کو 10 لاکھ روپے حوالے کر دیں گے؟ ان کا کام ہے وہ آپ سے پروف مانگیں، اور آپ کا کام ہے آپ پروف پرووائڈ کریں۔ اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت غفلت ہوتی ہے، ایون کہ اگر کوئی والد اور بیٹے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ہاں کتنا کامن مسئلہ ہے۔ جو بڑا بھائی ہوتا ہے عام طور سے بزنس میں، وہ 20 سال 30 سال 40 سال والد کے ساتھ محنت کرتا ہے، اور دوسرا بھائی ہے جس کی ٹوٹل عمر، جب بڑا بھائی 30 سال اپنے والد کے ساتھ بزنس میں کام کر چکا ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے بھائی کی عمر 25-30 سال ہوتی ہے، لیکن بزنس کے اندر دونوں کی حیثیت برابر ہوتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہ جو بڑا بھائی ابا کے ساتھ 30 سال تک بزنس میں کام کرتا رہا ہے، یہ بطور ایک ملازم کے کام کرتا رہا ہے یا بطور ایک پارٹنر کے کام کرتا رہا ہے، کس حیثیت میں اس نے کام کیا ہے۔ اب وہ اینڈ میں آ کے مفتی صاحب سے سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے اپنے والد کے ساتھ 30 سال بزنس چلایا ہے، کیا میں اور میرا چھوٹا بھائی برابر ہوں گے؟ اگر آپ نے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی آپ برابر ہوں گے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ آپ بزنس شروع کرنے سے پہلے والد صاحب سے کہہ دیتے کہ آپ مجھے بتا دیں میں آپ کا پارٹنر ہوں یا میں آپ کا ملازم ہوں، میں کس حیثیت میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اگر والد نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی تم میرے ساتھ پارٹنر ہو اور اس کام میں تمہاری اتنی انویسٹمنٹ ہے اور میری اتنی انویسٹمنٹ ہے، تو کل کو جب آپ کے چھوٹے بھائی آئیں گے آپ ان کو بتا دیں گے بھائی میرے والد کے ساتھ میرا یہ معاملہ تھا اور میں نے والد کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، اگر کر لے تو والد ناراض کہ بھائی تم میرے ساتھ لکھت پڑھت کیوں کر رہے ہو، اور اگر نہ کرے تو 30-40 سال کام کرنے کے بعد بڑا بھائی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ وہ پہلے دن کھڑا تھا۔ تو کیا اس کا بہتر حل یہ نہیں کہ پہلے دن سے ہی آپ چیزیں طے کر لیں؟ اس کو کیوں ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے؟ اس طرح کے معاملات میں جب شریعت حکم دے رہی ہے کہ لکھت پڑھت کرو، جو معاملہ کرو اس کو لکھ لو، یہ جو شریعت انصاف کا حکم دیتی ہے، عدل کا حکم دیتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، آپ مجھے بتائیں یہ عدل اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لکھت پڑھت آپ نے نہیں کی آپ انصاف کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ بات قرآن کریم کی یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی بھی مالی معاملہ کریں اس کو لکھ لیں، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیں، اور اس کا ایک ڈاکومنٹ بنا کر
اپنے پاس بھی رکھ لیں، اس کو بھی دے دیں، اپنے کسی وارث کو، کسی بیٹے کو جس پر آپ کو اعتماد ہے، کسی دوست کو، اس کو بھی دے دیں کہ بھائی میرا فلاں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ اس کا ڈاکومنٹس ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اگر کل کو میں نہیں ہوتا تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب اس طریقے سے شریعت کے حکم پہ عمل ہوگا پہلے مرحلے میں، تو ہو سکتا ہے شروع میں مشکل ہو سکتا ہے شروع میں آپ کا دوست ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے کہ یار تم میرے ساتھ کیوں لکھت پڑھت کر رہے ہو، والد ہو سکتا ہے تھوڑے سے اس پہ ناراض ہو کہ تم میرے ساتھ کیوں یہ معاملہ کر رہے ہو. لیکن اینڈ آف دا ڈے جب معاملات بگڑنے کی نوبت آئے گی، اس وقت آپ کے معاملات بگڑیں گے نہیں. جب اوروں کے معاملات بگڑ رہے ہوں گے، آپ کے نہیں بگڑیں گے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے، گواہ بنائیں. اور پھر گواہ کی ذمہ داری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا اس کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک پیچھے ہٹیں گے نہیں جب تک اللہ اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کر دے. یعنی اس کے قدم پیچھے ہٹیں گے تو تبھی ہٹیں گے جب یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالو. والذین لا یشہدون الزور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی فضول کام کو دیکھتے ہیں وہاں شرافت سے نظریں نیچے کر کے گزر جاتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں پڑتے.